ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی داستان بیان کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے 18 سال صبر، مشکلات اور آزمائشوں سے گزارے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ السلام کے قریبی دوست، ساتھی اور حتیٰ کے رشتہ دار بھی آپ علیہ السلام سے دور ہونے لگے۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے ایک صابر عبادت گزار نبی کی داستان حیات۔ آپ علیہ السلام ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر، اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، مال مویشی، غلام اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد۔ سورۃ النساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و الم اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلافات ہیں۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت ابراہیم ابن یوسف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ تفسیر قرطبی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین، جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سلامت باقی نہ رہ گیا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر، شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب اور لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی تھی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی بیوی کو خدمت کرتے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے آپ کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سلامت رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی رہیں
اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ اور جب آپ علیہ السلام کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا کریں، اور پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا کیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا جو کہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں ہے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کم زور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا گیا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی اہلیہ وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ آزمائش اور امتحان، مصائب و الم پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کوئی تفصیل آپ علیہ السلام سے منقول نہیں، البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھیں۔